اور جب آپ اس گرجا گھر میں آتے ہیں، صلیب کا نشان اور اس کے بعد صلیب کے نشان کے بعد کاہن آپ کو دعوت دیتا ہے اور یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ آئیں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عبادت میں بیٹھنا، خدا کے سامنے حاضر ہونا، خدا کو اپنے درمیان محسوس کرنا اور اس گرجا گھر میں بیٹھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ خدا قبول کرے گا۔ کئی قسم کے گیت گائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم نے عبادت کے شروع میں توبہ کرنی، معافی مانگنی اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی، اور اسی لیے اس رسم کو کیریے کی رسم کہا جاتا ہے اور اس میں کاہن الفاظ دہراتا ہے کہ خدایا رحم کر، اور کلیسیا اس کے پیچھے کہتی ہے کہ خدایا رحم کر۔ پھر کہا جاتا ہے مسیحا رحم کر، اور پھر کلیسیا کہتی ہے کہ مسیحا رحم کر۔ پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ خدایا رحم کر۔ تین بار معافی مانگی جاتی ہے، جس طرح پطرس رسول نے 3 بار انکار کر کے 3 بار خداوند کے سامنے اس کا اقرار بھی کیا۔ تو کلام پاک میں یہ 3 کا ہنسا بڑا اہم ہے، 3 اور 7۔ اور خداوند کلام ہی میں جب پطرس رسول خداوند سے پوچھتا ہے یسوع مسیح سے کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں، 7 دفعہ۔ اس نے کہا کہ کلام پاک میں یا یہودی مذہب میں 7 کا لفظ جو ہے یہ کاملیت اور مکمل ہونے کا لفظ ہے۔ 7 دفعہ کسی کو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ خداوند سے کہتا ہے 7 نہیں بلکہ 7 کے بھی 70 دفعہ، یعنی معافی کی کوئی حد ہی نہیں۔ کوئی جب بھی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے یا محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو وہ معافی کے لیے حدوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کی اس کے اقرار کو دیکھتا ہے جو اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو معافی دینے والا اور معافی لینے والا جب بھی سچے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خداوند کہتا ہے ہر دفعہ ہی اسے معاف کرنا ہے۔ تو یہی مسیحی مذہب، مسیحت کی نشانی اور مسیحت کا سب سے بڑا یہ ایک پیغام۔ تو خدا اس قسم کا رحیم کہ سنگین جرم ہو جائے اور اس سے بھی بڑا بھی جرم ہم کر لیں تو خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ اور جب کبھی ہم کسی بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر مسیحت کی تعریف بیان کریں کہ جی ڈیفینیشن کیا مسیحت کی، تو آپ اس میں سے پہلا لفظ جو استعمال کرتے ہیں کہ مسیحت ہمیں معاف کرنا سکھاتی۔ کیوں سکھاتی ہے مسیحت ہمیں؟ کیونکہ مسیح نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور وہ دشمن کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے دشمن خداوند کے ساتھ؟ بتائیے کہ وہ اسے قتل کر رہے تھے، وہ اسے مار رہے تھے، اس کی پسلی میں نیزہ گھونپ رہے تھے، اور خداوند کیا کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ اتنا گہرا زخم دے رہے تھے لیکن خدا نے یہ انہیں الفاظ ادا کیے کہ آپ نے انہیں معاف کرنا ہے کسی بھی حد تک۔ لیکن دنیا آپ کو یہ نہیں کہے گی، دنیا کہتے ہیں کہ آپ اسی میں نہیں جان دو گے۔ کیوں جانے دو گے آپ اسے؟ جب تک اس برے کے گھر تک نہیں جانا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور چھوڑوں گی نہیں۔ تو جو مسیحی ایسا کرتا ہے وہ پہلی بات وہ مسیحی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا، مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دوسروں کو معاف نہیں کرتا، وہ مسیحی
ہو ہی نہیں سکتا، اور مسیح کا دعویٰ کرنے والا کہ میں مسیح کا ہوں تو یہ بھی دعویٰ اس کا غلط ہے۔ تو آج کا کلام بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کلام میں ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل قوم کیا کرتی، خدا سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اسے پسند نہیں ہے۔ خدا نے کتنا بڑا رحم کیا کہ اسرائیل قوم جو مصریوں کی غلامی میں چلی گئی تھی، وہ ہر روز ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، مارتے تھے، غلامی کی زندگی تھی، اور اس غلامی کی زندگی سے خدا نے انہیں نکالا، ان پر رحم کیا، اور انہوں نے رحم کا جواب کیسے دیا کہ انہوں نے خدا کی جگہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، اور جو الفاظ ادا کیے وہ یہ تھے کہ اے اسرائیل، آج کے بعد تیرا یہ معبود ہے، یعنی دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے، صرف یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، اور یہی تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو خدا جو کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مسیحیت ہے، چاہے وہ جوڈازم ہے یعنی یہودیت ہے، چاہے وہ اسلام، شرک اسے پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کی جائے، اور وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں۔ تو خدا نے اسرائیل قوم سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں کرتا تھا، اور خدا کا غصہ بڑھتا کہ میں اس قوم کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، میں انہیں اب سزا دوں گا۔ پہلے بھی سزا میں اسی بات کی ملی تھی کہ وہ خدا سے نافرمانی کرتے تھے، خدا کے ساتھ بے وفائی کرتے تھے، اور خدا نے انہیں اسی بات کی سزا دی، اور وہ دوسری قوم کے غلامی میں چلے گئے۔ دوبارہ سے انہوں نے بچڑا بنا کر خدا کے غضب کو للکارا۔ تو یہاں پر میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کاہن کا کردار، اب دیکھیں کہ آپ خدا سے ڈائریکٹ بھی بات چیت کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، اور خدا کرے کہ آپ کے ساتھ خدا کے اس قسم کے تعلقات ہوں، لیکن یہ اشخاص جس میں نبی ہے، کاہن ہے، اور یہ میڈییٹر ہے، درمیانی، جو خدا اور انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرواتے۔ آج کے کلام میں خدا غصے میں آتا ہے، خدا غصے میں بھڑکتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا ان سے ساتھ بدسلوکی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خدا انہیں ایسی سزا دینے والا تھا کہ جس کی وہ سوچ بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کے درمیان موسیٰ بھاگ کر خدا کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے کہ خداوند صبر کرو، رحم کرو، معاف کرو، اور وہاں پر موسیٰ خدا کو اس کے کیے ہوئے وعدے یاد دلاتا کہ تو نے تو کہا تھا کہ تو اپنی قوم پر اور اپنے لوگوں پر رحم کرے گا۔ میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا سے منت کر کے کہا کہ اے خداوند، ان لوگوں پر تیرا غضب نہ بڑھے جن کو تو ملک مصر سے اپنی بڑی قوت اور طاقت سے نکال لایا، اور اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور سب زمین جس کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا، سو وہ اب تک اس کے وارث ہوں گے۔ سو خداوند اس بدسلوکی سے جو اس نے کہا تھا اپنی قوم سے کروں گا رک گیا۔ موسیٰ خدا کو یاد دلاتا ہے کہ اگر تو نے انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر یہاں پر تو لے آیا ہے اگر اس قوم کو، تو مصری کیا سوچے گے کہ یہ اپنے لوگوں کو نکال کر وہاں انہیں مارنے اور فنا کرنے کے لیے لے گیا تھا، اس سے بہتر تھا کہ وہ غلامی میں رہتے۔ تو خداوند کے اس عمل سے یا خدا کے اس عمل سے موسیٰ نے کہا کہ تیری ذات پر الزام لگ جائے گا کہ تو نے اپنی قوم کو بچا کر مار دیا۔ غیر قومیں اس خدا کو کیا جانیں گی جو اپنے ہی بچوں کو اور اپنی ہی قوم کو مارتا۔ تو موسیٰ نے کیا کردار ادا کیا کہ موسیٰ نے قوم اسرائیل کو خدا کے غضب کے واقع ہونے سے روک دیا۔ دوسرا، اس نے کہا
کہ تو نے ان کے آباء و اجداد سے کیا وعدہ کیا، ابراہیم سے کیا وعدہ کیا، کیونکہ خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ان کو میں غلط کر دوں گا اور تجھے ہی ایک نئی نسل بناؤں گا۔ موسیٰ کہتا ہے نہیں خداوند، اپنے وعدے سے تو پھر نہیں سکتا، تو نے ابراہیم کی نسل کو یہ کہا ہے کہ آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت کی مانند تو بنائے گا، اور یہ وعدے کی سرزمین تو نے انہیں ہی دینی ہے، اس لیے تجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تو خداوند انہیں دوسری دفعہ معافی دے دیتا ہے، اور لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، اور ان کی یہ معافی دلانے میں نبی یعنی موسیٰ کا کردار ہے۔ وہ لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ تو باپ ہے، آپ معافی مانگو گے سچے دل کے ساتھ تو وہ معافی دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ خدا کے پاس بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں کو معافی دے دو۔ تو سمجھ آئی یہاں پر نبی ہو یا کاہن ہو، اس کا کردار کیا ہے۔ اگر میں اس گرجا گھر میں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے معافی مانگنی ہے خدا سے، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اور پھر میں خدا کے پاس بھی جاؤں گا، اس سے دعا مانگوں گا، خداوند میری اس قوم پر رحم کر، میرے ان لوگوں پر رحم کر۔ میں بھی موسیٰ کی طرح خدا سے دعا میں یہی کچھ مانگوں گا کہ خداوند اپنے وعدوں کو یاد کر کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے رحم دکھانے کا وعدہ کیا، تو نے اپنے کلام میں انہیں باپ ہونے کا اعزاز بخشا ہے کہ تو ان کا باپ ہے، تو نے انہیں کہا ہے کہ وہ تجھے خدا نہیں بلکہ باپ کہہ کر پکارے، اور تو کہتا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب یہ رابطہ میں آپ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کروں گا تو پھر خداوند کی طرف سے آپ کو معافی ملے گی، اور تو جب آپ خدا سے معافی مانگ لیں گے خدا آپ کو معاف کرے گا، اور پھر اس معافی کی جو شکر گزاری کی عبادت ہے وہ شکرانے کے طور پر خدا پر میں چڑھاؤں گا۔ تو یہ رابطہ ہے جو ایک کاہن، ایک نبی اور کا ہے کہ وہ خدا اور انسان کا میلاب کرواتا ہے۔ خدا بھی غصے میں آتا ہے، خدا بھی ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور میں یہاں پر یا کوئی اور آپ کو خدا کے نزدیک لانے میں آپ کی مدد کرتا ہے جیسے موسیٰ نبی کرتا ہے۔ خدا ہمیں ہماری فطرت سے واقف ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب ہم خدا کے سامنے گڑ گڑاتے اور مدد کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جب ہماری مدد ہو جاتی تو پھر ہم اسی خدا کو جس نے ہمیں بچایا یا ہماری مدد کی، ہم اس کے نافرمان ہوتے، پھر دوبارہ سے ہم اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جس زندگی سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ تو خدا اسرائیل قوم کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے، لیکن ہمارا بھی جواب ایسے کہ خدا ہمیں اتنی برکتیں اور رحمتیں دیتا ہے اور ہم اس کا ناشکری کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا آج ہمیں رحم اور معافی سکھانا چاہتا ہے۔ تو آج کے کلام میں آپ نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے 3 تماثیل رکھتا ہے، 3 کہانیاں۔ پہلی میں وہ کہتا ہے کہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی آپ کو وہ مثال دیتا ہے، اور آج کل تو بھیڑیں نہیں، آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے، اگر کسی کی گاڑی گم ہو جائے، یہ آج کے دور میں مثال یہ ہو سکتی تھی، کسی کی گاڑی گم ہو جائے اور گاڑی 1-2 دن بعد مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شکر گزاری کرتے ہیں، آپ خوشی مناتے ہیں، آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو فون کر کہتے ہیں خدا کا شکر ہے میری اتنے لاکھ کی گاڑی تھی، چوری ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ مل گئی۔ کیا اپنے عزیزوں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے؟ فون کر کر کے بتائیں گے نا؟ تو خداوند بھی آج اسی قسم کی مثال دے رہا ہے کہ ایک بھیڑ گم ہو جائے تو بھیڑ مل جائے تو چرواہے کو کتنی خوشی ہوتی، اور اگر کسی عورت کا ایک درہم گم ہو جائے
تو وہ گھر میں جھاڑو لگا کر جب مل جاتا ہے تو وہ اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میرا درہم جو ہے وہ مل گیا ہے. اور اس کے بعد خداوند مصرف بیٹے کی کہانی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اور ہر صورت میں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں لوگ پسند نہیں کرتے, معاشرہ پسند نہیں کرتا, انہیں لوگ ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, انہیں بدنام سمجھتے ہیں, اگر فادر یا مناد ان کے گھر میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, فادر اگر کسی ایسے بدماش کے گھر میں چلا جائے جسے لوگ پسند نہیں کرتے, تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں انہیں فادر دے کام ویکھ لو, ساری دنیا انہوں نہیں پوچھتی تے فادر ویکھو انہوں نے گھر پڑیا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں بابو جی فلاں جگہ جاتے ہیں, بابو جی انہوں نے گھر نہ جایا کرو لوگ ٹھیک نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, کیا کلام کی یہ آیات ہم پر لاگو ہو رہی ہے کہ نہیں کہ ہم لوگ جج بن کر بیٹھے کہ اگر میں کسی کے گھر میں جا رہا ہوں جسے دنیا پسند نہیں کرتی, لوگ پسند نہیں کرتے, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, لوگ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے, حکا پانی بند کیا ہوا ہے, میں آپ سب کو چھوڑ دوں گا لیکن میں ان کے گھر میں جاؤں گا, کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں کہتا ہے کہ 99 کو چھوڑ دو, ایک کے پیچھے جاؤ. اور اس کے لیے آپ کو جو بدنامی مول لینی پڑے لے لو, لیکن تو نے مجھے خوش کرنا ہے, لوگوں کو خوش نہیں کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی منادی کرنا تو اتنا آسان کام ہے کہ میں صرف لوگوں سے ڈر جاؤں کہ یہ کیا سوچیں گے؟ میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے اور خدا کے کلام میں جو لکھا ہے یسوع کو پسند ہے وہ کریں گے. آپ مجھے جو کچھ مرضی کہتے رہے, کرنی میں نے اپنی مرضی ہے, کیونکہ جو خدا کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی. آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے, آپ چرچ آنا بند کر دیتے ہیں تو کر دیں, کیونکہ آپ تو پاک صاف ہے اور خداوند کو آپ کے چرچ آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پاک صافوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. گناہگار اور خداوند کے طلبگار ہی خداوند کے پاس آتے ہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت قسم کا سخت قسم کا معاشرہ. خداوند اس معاشرے میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ معافی اور توبہ کیسے سکھائی جاتی ہے. پہلے اپنے اندر تو جھانکے, معاف ہم نہیں کرتے, یسوع مسیح یہی تعلیم دیتا ہے. جھوٹ ہم سب سے زیادہ دنیا میں بولتے, چغلی ہم سب سے زیادہ کرتے, بیک بائٹنگ اسے کہتے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہم ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کہ بالدی نے تیل بھی اسی پانے. اگر کوئی لڑائی کسی خاندان میں چل رہی ہے, ہمیں پتا چل جائے کہ یہ لڑ رہے ہیں, تو ہم میڈیٹر, جیسے میں نے کہا نا درمیانی, ہم درمیانی بن جاتے ہیں. ہم ان کے گھر بھی جائیں گے, ہم ان کے گھر بھی جائیں گے, ان کی باتیں سن کے ان کو بتائیں گے, ان کی باتیں سن کے ان کو بتائیں گے. میں گیا تھا, میں گئی تھی, وہ تو یہ کہہ رہے تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی تعریف کر رہے تھے. ان کو مزید آپ نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے آپ کا کردار مسیحی ہونے کا, کہ آپ جائیں, اگر انہوں نے کوئی باتیں کہیں بھی ہیں, آپ ان کو اگر جھوٹی بولنا ہے تو اس قسم کا جھوٹ بولے کہ اگلا بندہ آپ کی بات پر اعتبار کر کے واقعی انہوں نے میرے بارے میں اچھا کہا ہے, وہ اندر سے ٹھنڈا ہو جائے گا. دوسرے کے گھر میں جائے, انہیں بھی اگر جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بول کر بتائے کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا بول رہے تھے, اور آپ یہ نہ انفارمیشن دے کے ادھر سے ادھر بتائے. اور اسی لیے مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں, مسیح آج ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے, معاف کرنا, رحم کرنا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا. یہ آخری میں واقعہ سچا سناتا ہوں. اسی قسم کی عبادت تھی اور میں اسی طرح معافی پر پیغام دے رہا تھا. میں نے کہا کہ ہن اٹھو, عبادت میں میں نے لیکچر دے دیا, میں نے کہا اٹھو ہن جڑے ایک دوسرے نال ناراض نے. ایک خاتون, صرف ایک خاتون اٹھی, تقریباً اس کی عمر 70-71 سال تھی. خاتون اٹھی, آپ تو بینچ پر بیٹھتے ہیں, وہ نیچے بیٹھتے ہیں, وہ مردوں والی سائڈ پر چلی گئی اور ایک مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر اونچی آواز مجھے کہتی ہے, فادر جی اینو آکھو میرے سر تے ہاتھ رکھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟
फादर जी मेरा भरा है। मैंने कहा हाथ रखे का मतलब, कहती मैं बड़ी भैन हाँ, लेकिन भाई जो है वो बड़े ही होते हैं चाहे छोटे ही हो। 17 साल हो गए हैं इसने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा और वो नहीं उठ रहा था, साथ बैठे बंदों ने उठाकर ना जबरदस्ती उसे उठ खड़ा कर लिया। तो दोनों बहन भाई आपस में मिल गए और रो रो के, भाई भी रो रहा है बहन भी रो रही है। जब मैं बाहर निकला तो वो आदमी दोनों हाथ ऐसे आगे खड़े करके खड़ा था, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैंने क्या हुआ? कहता बस मैं तरह मेरे घुटनों और पांव को हाथ लगा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता बस शुक्रिया अदा कर रहे फादर जी, 17 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉੱਠ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ मैंने कहा वजह क्या थी? ਇਹ वजह ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। आप वजह देखें, 17 साल यानी 3 साल और गुजरे तो 20 साल। और उस बच्चे के भी जिसकी शादी पे नहीं बुलाया था उसके भी बच्चे कितने कितने बड़े हो गए। किसी ने उन्हें मिलाने की कोशिश की, मैंने नहीं उन्हें कहा, मैं किसी तरह जैसे मेरी ड्यूटी है मैं यहां पर कलाम सुनाऊंगा, तो शायद अगर किसी पर असर करता है और वो अमली तौर पर से मनाता है तो उनकी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाती। और खुदा का शुक्र है कि वो आज भी खानदान, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था, खुदा के कलाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जिसने उनके अंदर एक दूसरे को माफ करने की हिम्मत दी। तो यही वजह है कि एक दूसरे को, एक पंजाबी करने चाहता ही होता है, बस आपको कोई ना कोई शख्स जो है वो ऐसा चाहिए जो आपको एक दूसरे के साथ मिला दे। तो इसलिए आज माफी और रहम का दिन है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, आपने भी अपने अपने खानदान के अंदर आज झांकना है। आप बड़े हैं तो छोटे आपसे नाराज हैं तो बड़े माफी मांग लो। छोटे नाराज हैं, छोटों को तो कुछ भी नहीं कह सकते कि छोटे अगर गलती कर देते हैं और वो बड़ों से माफी मांग लेंगे तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस घर में नाराजगी और ना इत्तेफाकियत, खुदा उस घर को बरकत नहीं देता। याद रखें कि कलाम में भी लिखा है कि जहां है मोहब्बत वहीं पर खुदा, जहां इत्तेफाक है वहां पर खुदा है। ना खुदा लड़ाई झगड़े नफरत हसद कदूरत जुदाई वाले घरों में वो नहीं रहता। आप दुआ करेंगे तो आपकी सुनी नहीं जाएगी, बल्कि फसाद बढ़ेगा, क्योंकि जिस घर में खुदा नहीं उस घर में शैतान अपनी हुकूमत करता है और शैतान इंसानों को इकट्ठा नहीं रहने देता। और इसीलिए अपने घर से शैतान को बेदखल करें और लड़ाई झगड़ा खत्म करें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को भी दरगुजर करके दोबारा से मोहब्बत में कायम हो जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह खुदा के वसीले।